رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول يا اللہ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل سيدنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. حضرات محترم، مجلس کا عروج، محفل کی رونق اور روحانی اعتبار سے اس کی جولانی واہ 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 اور حسن و کمال کے لحاظ سے اس کی جوانی سبحان اللہ ہر سمت سے ایک حسن، جاذبیت، قبولیت واہ 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 اور قلبی راحت کا سامان اترتا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ ساؤنڈ والے حضرات اسپیکر کی آواز ٹھیک کریں. حضرات، مجلس بدایت تا نہایت ایک تسلسل سے جاری ہے. سبحان اللہ بلا تعطل کیفیات کا نزول ہو رہا ہے. بے شک ہر کان اپنے حصے کی لذت اپنے دل اور اپنے باطنی جہان میں محسوس کر رہا ہے. بے شک علماء کی عظیم کہکشاں جو ذو و ضیائے شریعت و طریقت بکھیرتے نظر آ رہے ہیں، بے شک ان کی آمد سے بھی مجلس پر نور بھی ہے، پر وقار بھی ہے، پر بہار بھی ہے. بے شک اور یقیناً ہمارے اسٹیج سے جتنی بھی باتیں آپ نے سنی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سچائی کے دامن کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما گیا، بے شک عقیدے کی سرحد پر بھی خوبصورت پہرہ کی گئی، اور آستانہ علیہ نیرین شریف کے عقیدوں کی حقیقت بھی پوری دنیا کے سامنے یہاں واضح کی گئی ہے. بے شک کہ ہمارے ہی اسٹیج سے صدیق اکبر کی عظمت کا ترانہ بھی سنایا گیا، اور اسی اسٹیج پر اسی آستانے کے ایک مرید عالم دین نے حیدر کرار کی عظمت کو بھی بیان کیا. اور پھر ہمارے قاری اجمل صاحب نے واہ سبحان اللہ واقعی خوبصورت تلاوت کی. واہ بے شک بے شک بے شک یہ صرف من حیث الوجہ اجمل نہیں ہے، بے شک بلکہ من حیث القراءۃ القرآن بھی اجمل ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ان کی آواز میں اور زیادہ ایسا نور روحانی پیدا فرمائے، آمین آمین ان کو سننے والا بس انہی کو سنتا ہے. آمین 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 ان کی تلاوت کے دوران میں نے حافظ صاحب کو جھومتے ہوئے دیکھا. بے شک حافظ صاحب کا جھومنا کوئی معمولی بات نہیں، بے شک بے شک بے یہ شک دوسروں کو ہلا دیتے ہیں، خود بڑے مشکل سے ہلتے ہیں. بے شک بے شک
ایک زمانہ دیکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنا علماء کے ساتھ مصاحبت، معیت، ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کے ادوار اور جید بحر العلوم قسم کے علماء جن کے ساتھ حافظ صاحب نے وقت گزارا اور ہر دور میں چمکتے رہے. بے شک حافظ صاحب کا کسی بات پر مطمئن ہونا، خوش ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی کی نشانی. بے شک بے شک. اور پھر آپ نے حافظ صاحب نے جو آپ سے گفتگو کی ہے، یہ اصل میں خانقاہی ماحول کو سمجھنا اور سمجھانا حافظ صاحب پر ختم ہے. بے شک بے شک بے شک. انہوں نے آستانہ عالیہ ڈھوک کشمیریہ میں بھی پہلے سال ہی تربیت فرمائی تھی، سبحان اللہ. اور اس کے بعد آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے کے اور بھی اسباب ہوں گے پاکستان، لیکن ایک بہت بڑا سبب میرے شیخ کے ختم پاک میں شامل ہونا. بے شک سبحان اللہ. مثنوی شریف کے بعد یقین جانیں کہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بیان کے بعد میں جتنی بھی تفصیلات پیش کرتا ہوں، ہم اس کا خلاصہ آخر میں انہی سے سنتے ہیں. اور ہر مثنوی کے خلاصے میں یہ رومی کشمیر کے کلام کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو جلال الدین رومی ہیں، ان کا پڑھایا ہوا سبق رومی کشمیر کی زبان میں یہ آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. آپ لوگ تو دیکھتے ہی ہیں نا سب کو، تو آپ مجھے جانتے ہیں تو پھر ان کو بھی جانتے ہیں. جب میں نے نہیں جاننے تو پھر انہوں نے بھی نہیں جانتے. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. یہ صرف گولڈن شریف کی بار نہیں ہے دوستو، یہ نیریاں شریف کی بھی بار. اور ان کا بڑا حصہ ہے اس مثنوی شریف کو پروموٹ کرنے میں، اسے آگے بڑھانے میں. بے شک. کیونکہ اس چیز کو چشتی حضرات نے زیادہ اخذ کیا ہے نقشبندیوں کے مقابلے میں. جی جی. اس کو کثرت کے ساتھ معمول بنا کر قوالیوں میں مختلف کلام کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے اور مختلف جگہ اس کے حوالہ جات دینے کے ذریعے سے رومی رحمت اللہ علیہ کو چشتیوں نے زیادہ پڑھا ہے اور زیادہ سیکھا ہے. لیکن اس نقشبندی آستانے میں حضرت صاحب کے بعد اس مثنوی شریف کے درس کے جاری رہنے کا ایک بہت بڑا سبب قبلہ حافظ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. ویسے کافی سخت سردی پچھلے دنوں میں رہی ہے، لیکن آج ہم پر کچھ مہربانی کی. موسم کو تھوڑا سا سمجھایا گیا، تھوڑا اسے سمجھایا گیا اور یہ سمجھ گیا ہے، اور اب ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات وقت کافی ہو گیا ہے اور مختلف جماعتیں وہ 8-8 10-10 گھنٹے کا سفر، کچھ 20-20 گھنٹوں کا سفر کر کے بھی یہاں پہنچے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اور کئی قافلے جو ہیں اس وقت راستوں میں ہیں. اور کل انشاءاللہ چشم فلک دیکھے گی کہ میرے شیخ کا ختم کس احترام و احتشام کے ساتھ پڑے گا. اور کل بھی انشاءاللہ ہم حافظ صاحب سے ضرور ان کے پاکیزہ کلمات اور آپ کی خوبصورت گفتگو سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ خدا ان کو لمبی عمر دے. ان کے بیانات برمنگم ہو یا یہ آستانہ ہو یا نیری شریف ترڑکل ہو یا گولڈے کی خوبصورت مسند نہ ہو، کیوں نہ ہو، ہر جگہ انشاءاللہ آپ کو
ان کی خوبصورت آوازوں سے صوفیانہ طرز میں کلام محبت ملتا ہی رہے گا انشاءاللہ پچھلے جمعے میں علامہ نوید صاحب کے مرکز میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے، اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے بھی لوگ آئے ہوں گے اور کل بھی آئیں گے۔ انشاءاللہ وہاں ہم نے بھرپور دعوت پیش کی تھی، خود جا کر جمعہ پڑھایا تھا اور الحمدللہ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ آستانہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ امید ہے کہ وہاں سے بھی یہ جو قرب و جوار کے علاقے ہیں ان کا اس جانب مائل ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آستانہ صرف روایتی آستانہ نہیں، انشاءاللہ اس آستانے سے جو ہمارے علامہ زرشاد صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں سے آنے والا، بیٹھنے والا، سننے والا علم کا نور ضرور لے کر جائے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری تربیت صاحبزادوں جیسی کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے۔ اگر ہم صاحبزادے بن جاتے تو آپ لوگ فخر سے آج نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ آپ نے صرف اتنا ہی کہنا تھا یہ ساڑھے پیران دے پتر ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن اب آپ ڈٹ کے کہہ سکتے ہیں ساڑھے پیران دے پتر۔ تو اللہ پاک اس سلسلے کو جاری رکھے۔ ہمارے نیری شریف کے توتی فیض الحق صاحب سے آج زیادہ نہیں سن سکے، ہماری ہر مجلس کی یہ بھی رونق ہے۔ تو میں نے دو باتیں آپ سب میں پیش کروں گا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والوں کو کیا پیش کیا جائے، تو اگر روایتی گفتگو کے ساتھ کہانی کرنا ہے تو پھر تو آسان کام ہے، اس کے لیے کوئی مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی مطالعے کو تالا لگاؤ جی۔ تو یہ جو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کے لیے تالے کھولنے پڑتے ہیں، بے شک، اور تالے کھولنے پڑتے ہیں علم کی چابی کے ساتھ۔ تو کنجی علم سے مطالب و معانی کے قفل کو آزاد کرنا پڑتا ہے، اسے کھولنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو منہ کا قفل ہر وقت نہیں کھولنا چاہیے، یہی میرا موضوع ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہی موضوع ہے، اور اس موضوع کی تائید کے لیے اور اس موضوع کو مقام وضع میں لانے کے لیے میں نے آیت قرآنی کا سہارا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ گفتگو کی بنیاد اگر کلام اللہ ہو تو پھر یاد رکھیں اس پر عمارت بن سکتی ہے، بے شک، اور اگر بنیاد کلام اللہ نہ ہو تو ایسی عمارت ہلاکت کا سبب ہو سکتی ہے۔ بے شک، لہذا بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بنیاد نہیں ہوتی۔ بے شک، اس لیے ہم نے اپنے کلام کو وضع کرنے کے لیے، اسے موضوع بنانے کے لیے، موضوع سخن بنانے کے لیے، اسے موضوع و مفہوم بنانے کے لیے ہم نے اس کی بنیادوں میں آیت قرآنی کی مٹی شامل کر دی۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جو میں نے پڑھی ہے، رب اشرح لی صدری، یہ بھی موضوع نہیں ہے۔ رب اشرح لی صدری یہ موضوع نہیں ہے، حالانکہ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے۔ بے شک، بے شک، ویسر لی امری بھی اپنی جگہ ایک موضوع ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی موضوع ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً کی یہ دعا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر جو دعائیں مانگی ہیں وہ 5-6 قسم کی دعائیں ہیں۔ آگے آیت کا جو سیاق ہے وہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ،
اسی تناظر میں. تو یہاں پر ایک بھائی دوسرے بھائی کے کیسے کام آ سکتا ہے یہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا. اور مزے کی بات یہ حافظ صاحب کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں اور ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں. اور چھوٹے نے اللہ سے یہ کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، میرے لیے ایک وزیر بنائیں. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ بتاؤ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی کہ نہیں؟ ہارون اخی، آگے اظہار بھی کر دیا میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایسی وزارت ملی کہ اس وزارت میں نبوت بھی شامل ہو گئی. اس وزارت میں نبوت بھی شامل ہو گئی. لہذا یہ بات مشہور و معروف ہے اور ہر آدمی جو صاحب ذوق مومن ہے اس کے لیے بڑی محبوب ہے. وہ کہتے ہیں کائنات میں اگر سب سے زیادہ بھائی نے کسی بھائی کے ساتھ اگر نیکی کی ہے تو وہ کوئی بھائی ایسا ہے جو دوسرے کو مکان دے دیتا ہے، کوئی بھائی ایسا ہے جو دوسرے کو زمین دے دیتا ہے، کوئی بھائی ایسا ہے جو اپنے والد کی ساری وراثت دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن ایسا بھائی ہمیں کائنات میں نظر نہیں آیا جو خدا سے نبوت لے کے بھائی کو عطا کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہونے کے باوجود بڑے کو نواز رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو نا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام دعا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے. دعا حضرت موسیٰ نے کی بے شک بے شک، اور انتخاب حضرت ہارون کا ہو گیا، ان کی زندگی میں انتخاب ہو گیا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے کی دعا سے بڑے کا کام بن جاتا ہے. اس لیے ہم ان دعاؤں میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ بتقاضۂ عمر فیصلے کرنا بھی ایک سمت ضرور ہے. بے شک. لیکن بعض اوقات آم کے اندر کسی وجہ سے تخصیص ہو جاتی ہے، بے شک، جسے ہم پڑھا کرتے تھے عام خص عنہ الباس. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی جی. اور اس خصوصیت کے پیچھے عمومیت ہے، اور عمومیت کے اندر سے کسی وجہ اور کسی سبب کی وجہ سے خصوصیت آ جائے تو پھر عمر کو نہیں دیکھا جاتا، پھر خدا کا فضل دیکھا جاتا ہے، خدا کا انتخاب دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ کھول دیجئے، میں آپ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور کھول دیجئے اس گرہ کو جو میری زبان میں ہے. میری زبان سے گرہ کو کھول دیجئے. تو کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح کلام نہیں کر سکتے تھے. عجب بات ہے، جو کلام نہیں کر سکتا تھا وہ کلیم اللہ بن گیا. اتنا بڑا نقص کہ وہ زبان سے کلام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے انہیں اپنا کلیم بنا دیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مفعول مطلق کے ساتھ
اس کلام کے اطلاق کا اعلان فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما. حضرات اللہ رب العالمین کے ساتھ موسیٰ نے بھی کلام کیا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، موسیٰ نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، لیکن اس کلام اور اس مکالمے کو تشریفاً اس طرح ذکر فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اس میں شرف پیدا فرمایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کلام کیا، اللہ نے اس کلام میں سے بعض کو قرآن کا حصہ بنا دیا. رب ارنی، رب ارنی، اے رب اپنا آپ سانو دکھاؤ نا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہے رب ارنی، اے اللہ مجھے دکھائیں. رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھائیں. انظر الیک، میں آپ کو دیکھوں گا. سبحان اللہ. سوال کرنے کا قاعدہ بھی بتا دیا واہ کہ پہلے نہ آخو میں دیکھاں گا تو تسی دکھاؤ، نہیں تسی دکھاؤ تو میں دیکھاں گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. پہلے کہاں اپنا آپ دکھاؤ نا، تو اگر وہ دکھاتے ہیں تو پھر دیکھنا کیا تھا. تو انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ خدا سے مانگنا ہے تو اس طریقے سے مانگنا ہے. ربی ارنی، اے اللہ تو اپنا آپ مجھے دکھا. انظر، میں دیکھوں گا الیک، تیری طرف. اللہ رب العالمین نے، اب صاحب میں نقطہ پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ. اپنے محبوب نبی کا دل نہیں توڑا، پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا آپ نہیں دکھاتا، بلکہ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. اللہ یہ بھی فرما سکتا سیدھا کہ میں دکھاندہ ہی نہیں، کہ میں دکھاندہ نہیں تھی گل ہو رہا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا یہ ہو رہا ہے. اور یہ فرمانا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ بندے کی صفات بندگی والی ہوتی ہیں، رب کی صفات رب والی ہوتی ہیں. لہذا میں تو دکھا دوں گا، تو دیکھ نہیں سکتا ہے. اور تو نے جو سوال کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا میں دکھاتا نہیں، میں یہ کہتا تو دیکھ نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور سب سے زیادہ ذکر اگر قرآن میں کسی نبی کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک بے شک. اللہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، بالکل نہیں دیکھ سکتے. اچھا، اللہ رب العالمین نے یہاں تاکید کے کلمات شامل کر دیے. یہ علماء بیٹھے ہیں یہاں، مدرسین علماء بیٹھے ہیں، یہ حضرت آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں سب پڑھانے والے لوگ ہیں. بے شک. یہ پڑھانے والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی طرف سے عدم استطاعت پر وہ صیغے استعمال فرمائے جس میں تاکید تھی. اس میں لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے آپ. اچھا تو یہ فیصلہ ہو گیا نا، دسو نا بولنے کیا نہیں ہو، نے فرما دیا آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جب فیصلہ ہو گیا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور کہنے والا بھی خدا ہے جس کی شان ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. وہ تو جو بات کہتے بس اٹل ہے، بے شک. وہ کوئی تجربے سے بات تھوڑی کرتا ہے. اللہ کو تجربے سے بات نہیں کرتا، بس جو وہ کرتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فیصلہ کن جملہ فرمایا، لن ترانی. یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا آپ نہیں دکھاتا، فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. لہذا اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ چلو پھر بھی دکھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی انداز میں سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ
پھر سمجھا کے سارا دن نہیں ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے چلو پھر کوشش تک کر یہ تبھی ہوتا ہے جب کمال تعلق اور کمال محبت کا اتوں اندازہ لاؤ اللہ اپنے بندیاں تے ناز کس طرح اٹھاندا ہے، اللہ اپنے پیاروں کے ناز کیسے اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں انظر الیک، میں تو دیکھنا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ولیکن اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے حضرات میں حیران ہوں کہ قانون ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا، قانون ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا، اسی لیے یہ مکان کی حد ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، یہ مکان کی حد ہے، اس مکان میں رہ کے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کسی نے دیکھا تو وہ محمد رسول اللہ ہے، ان کو بھی دکھایا اس وقت جب مکان سے اٹھا کے لا مکان لے گئے۔ مکان میں یہ کام نہیں ہو سکتا، زمان و مکان میں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ وہاں ہوگا نہ جہاں زمانہ ہے نہ جہاں کوئی ٹھکانہ ہے، وہاں پر یہ کام ہوگا۔ اور جسے اللہ نے مخلوق میں یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ زمانے کو بھی پیچھے چھوڑ دے، مکان کو بھی پیچھے چھوڑ دے، اور ساری مخلوق کو پیچھے چھوڑ کر لامکان میں آ کے دیدار کرے، وہ ایک ہی سردار ہے جو نبیوں کا بھی سردار ہے اور میرا تمہارا بھی سردار ہے۔ اب مکان کے اندر وہ دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا ادھر یہ کام نہیں ہو سکتا، تو لیکن اپنے پیاروں کے ناز پھر بھی اٹھایا اللہ نے۔ اچھا اس بات کو کہ لن ترانی، حافظ صاحب اس بات کو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسے یقین دلایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندے مارنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، ان کا گوشت آپس میں ملانے کے بعد، ایک دوسرے سے خلط ملط کرنے کے بعد جب پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو اس لیے تقاضا کر رہا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اطمینان قلب اور ہے، ایمان قلب اور ہے۔ ایمان پہلے سے موجود ہے، اطمینان ایک اور کیفیت کا نام ہے جو نبی بھی بعض اوقات اس کا تقاضا کر دیتا ہے۔ تو اطمینان قلب ابراہیم کے لیے اللہ نے انہیں بالفعل مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دکھایا اور انہیں اطمینان قلبی حاصل ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا یہ انظر الیک، میں دیکھوں گا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی دیکھوں گا، مطلب یہ کہ جو اللہ تسی کہہ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے، چلو اطمینان قلب بھی صحیح۔ واہ 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 واہ، یہی جو دعویٰ ہے کہ لن ترانی نہیں دیکھ سکتے، تو اگر دکھایا نہیں میں واپس لوٹ جاؤں تو ساری عمر یہ دل میں رہے گا کہ میں آخیا جی میں دیکھنا، اللہ فرمایا تو میں دکھاواں تو صحیح پہ تو دیکھ نہیں سکتا، پتہ ہی نہیں چل سکیا کہ واقعی میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس پہاڑ کی جانب دیکھ، اس طور سینا کی جانب دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر مستقر رہا اور اپنی جگہ اس کا استقرار اور اس کا قیام موجود رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی اگر پہاڑ ادھر موجود رہا تو اس کا مطلب یہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے، لیکن فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے جب اس پہاڑ پر تجلی نازل فرمائی تو کیا ہوا؟ ارے پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے، فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ دیدار تو نہیں ہوا، دیدار میں ایک تجلی کی جھلک آئی اور پہاڑ جل گیا۔ موسیٰ
السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے اور اطمینان قلب بھی مل گئے. سبحان اللہ، سمجھے کہ سبحان اللہ. اطمینان قلب ہو گیا کہ اللہ جی نے جو فرمایا تھا کہ لن ترانی، یہ گل ٹھیک سی. واہ 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 یہ واہ. بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو اپنے نبی کے لاڈ اٹھائے سبحان اللہ. اور ان کو اطمینان دینے کے لیے، ان کی آرزو پوری کرنے کے لیے اللہ نے خود ایک ہیلا مقرر فرمایا، ہیلا مقرر کیا اور ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی. موسیٰ پر نہیں ڈالی، کیوں؟ اپنوں کو جلایا نہیں جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنوں کو جلایا نہیں جاتا ہے. بے شک. حضرات موضوع بدل جائے گا، ورنہ میں طور پر بھی بولتا تو پھر آپ یاد رکھتے کہ اس کا مقام کیا ہے. لیکن ابھی وقت نہیں ہے، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. مقصود یہ ہے کہ خدا اپنے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، ان کے ناز اٹھا رہا ہے. تو وہ دعائیں انہوں نے جو مانگا اللہ نے دیا. اب انظر الیک، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا اور لن ترانی سے خدا کا کام بھی پورا ہو گیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انہوں نے دکھایا نا، انہوں نے دیکھا بھی تے دیکھن تو بعد جو کچھ ہویا وہ تو انہوں نے پتا ہو سی، لیکن کام تو پورا ہو گیا نا. بولو نا، سبحان اللہ، موسیٰ بھی پتہ لگ گیا، انہوں بھی پتہ لگ گیا. نہیں سمجھ آئے؟ سب کو پتہ لگ گیا، لیکن اللہ نے نہ نہیں فرمائی. یاد رکھو، لن ترانی میں یہ کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ نہیں فرمایا میں نہیں دکھاؤں گا. یہ محبوبوں کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ وہ سمجھا بجھا کے روک دیتا ہے لیکن منع نہیں فرماتا. تو جن لوگوں کا یہ مقام ہے وہ جب کہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان سے لکنت کو دور کر دی. سبحان اللہ. ایسی لکنت دور ہوئی کہ خدا نے زمانے میں انہیں کلیم اللہ بنا دیا. بے شک، بے شک. انہیں کلیم اللہ بنا دیا. حضرات، ہوا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام وہ بچپن سے ہی موسیٰ علیہ السلام واہ 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 واہ. پیدائشی بیشی، کم بے سارے شک. اوکھے. واہ. موسیٰ علیہ السلام قوم بھی جڑی لبی بڑی پٹھی قسم نہیں قوم نہیں سمجھے. جی جی. جنہوں نے یہ آکھیا گیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، قوم کو آکھیا گیا انہوں آکھو کہ اے جڑا دروازہ ہے نا، تسی صرف اس طرح کرو کہ چکدیاں ہو یا سر تھلے منڈی تھلے کر کے اس دروازے جو گزر جاؤ تو تھوڑی عبادت ہوگی. تو اس قوم نے آکھیا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو انہوں پہلے پیر داخل کیتے. ایسی قوم ان کے حوالے تھی. بے شک. پہلے پیر تاکہ سجدن پر کہیں عمل نہ ہو جائے. جی سارا کام ہی مشکل. بے اور شک. پھر اللہ نے ان کو پالنے کے لیے اپنے دشمن کے گھر میں رکھا، واہ واہ فرعون کے گھر میں رکھا. واہ. جی واہ. فرعون کے گھر میں رکھا. گھر میں رکھا. حضرت آسیہ نے ان کی پرورش کی اور اپنی ماں ان کو دودھ پلاتی رہی. واہ واہ واہ. جب خدا جب کسی کے لیے راستے بناتا ہے تو اپنی شان کے مطابق ترتیب بے دیتا ہے. شک، بے شک. حضرات، فرعون نے انہوں چکیا نا تو چلو لاڈ کریے تھوڑا. جی جی. تو اس نے اپنا لاڈ کیتا تو انہوں اپنا لاڈ دسیا. واہ واہ واہ. جی. اور آج کل کے بھی جو بعض فرعون ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کے لاڈ کی بے ضرورت ہے. شک، بے شک. فرعین زمانہ بے شک. سمجھائی کہ نہیں، ویسے کرسی پر بیٹھ کے راج کر رہے ہیں تو لہذا وہ چھوٹے رہے، گود میں بیٹھ کر ان کو کھیلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے نا چنڈ ماری زور نال. بے شک، بے شک. وہ اس حالت وچ بھی شان نبوت نال بیٹھے ہوئے. واہ 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 واہ. زمانہ جس کو ڈردا سی وہ نے منہ تے چپیڑ رسید کر دی. بے شک. داڑھی اودی پکڑی پکڑی. اس واسطے جنہاں دی داڑیاں نہیں ہیں کم از کم داڑیاں ضرور رکھو. تے فرعون بھی رکھی ہوئی سی. داڑیاں ضرور رکھا کرو، بہت ضروری ہے. سنت رسول اللہ، داڑیاں رکھا کرو. پہلے دور میں رواج ہوتا تھا، کفر اور اسلام کی بات نہیں تھی، رواج ہوتا تھا. لیکن اب ہمارے لیے رواج کی حیثیت نہیں ہے اس کی، ہمارے لیے نبی کی سنت ہے. بے شک. داڑیاں رکھو، سب داڑیاں. داڑھی میں
بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی مثال دوں، میں خود اپنا آپ پیش کر دوں کہ بتاؤ میرے ساتھ داڑھی کیسے لگے۔ نہ ہوتی تو نہ تسی اتنے ہونا سی نہ میں اتنے ہونا، سمجھائی کہ نہیں؟ تو جب مجھے خدا نے داڑھی کے ساتھ اچھا رکھا ہے، آپ کو بھی خدا اچھا ہی عطا کرے، انشاءاللہ آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ سوچ کے داڑھی رکھا کرو کہ میرے نبی کی بھی خوبصورت داڑھی۔ چانٹا مار دیا فرعون کو، چانٹا مار دیا موسیٰ علیہ السلام، پورا زمانہ ڈرتا تھا، اشارہ ابرو سے نظام چلا لیتا تھا، تو فوراً کا قتل کرو، وہ آخری فیصلہ یہ ہونا کہ قتل کرو اور سزا نہیں، قتل کرو، چھوٹے بچے کو قتل کرو۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا، کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ چانٹا کیا ہوتا ہے، داڑھی کیا ہوتی ہے، فرعون کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے، یہ تو فرعون ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر اس کو نہیں پتا تو پھر ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 مرتبان لاؤ، 2 تھال لائے گئے، ایک میں یاقوت اور جواہرات وہ تھے اور ایک میں انگارے تھے۔ کہا کہ اگر یہ سامنے رکھو، اگر اس کو پتا ہے نہیں ہے تو پھر دیکھنے اکڑا پسند کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے ہاتھ بڑھانا چاہا اس ہیرے جواہرات کے برتن کی طرف، تو حضرت جبریل آئے، انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ کے انگارے والے پر۔ دیکھو خدا اپنے بندوں کو کیسے بچاتا ہے۔ آپ خدا کے بندے بن جاؤ، پھر دیکھو خدا کیسے بچاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اس انگاروں والے برتن کی طرف پھیر دیا، اور انہوں نے وہ انگارہ اٹھا کے بچے کو جو بھی دے وہ منہ میں ڈالا۔ ایسا ہے کہ ایسا ہی؟ تو انہوں نے جب منہ میں ڈالا تو زبان جل گئی، اور فرعون کو اطمینان ہو گیا واقعی یہ بچہ ہے، ورنہ انہوں نے قتل کر دینا تھا، اس نے قتل کر دینا تھا۔ تو آپ کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ذریعے کو سبب بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، اللہ نے محفوظ کر لیا۔ لیکن ساتھ میں ایک نقصان یہ ہوا کہ زبان جل گئی، اب بول نہیں سکتے تھے، اور اللہ نے نبوت دے کے کہا ہوں جنہیں تیری زبان جلائی جا اسے نال گلاں کر، جنہیں تیری زبان ساڑی ہے جلائی ہے جا انہوں نے گلاں کر۔ میں ادھر سامنے کس طرح گلا کروں گا، میری زبان ہی تو لکنت ہے، میں تو بول نہیں سکتا، یہ لکنت کس طرح دور ہوئے گی؟ تو لہذا میں چلا تو جاؤں گا، میں بڑا خبیث ہے، بہت بڑی بلا ہے، یہ جان واسطے اس طرح کرو ہارون نو بھی میرے نال ہی لا جی۔ اوکھے ویلے بڑا بھائی کم آمدا ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوندا، یہ اس ویلے ہویا سی۔ انہاں کہا فرعون کول جانا ہے، نہیں سمجھ آئی، لہذا اے جڑا بڑا بھائی ہے انہوں میرے نال کر دو۔ تے بڑا بھائی اس طرح نال نہیں کیتا، پہلے شرف نبوت نال مشرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے انہوں نے بھی نبوت والی جرأت عطا فرمائی، اور نبوت والا رعب دبدبہ عطا فرمایا۔ اور جب حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے وزیر بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا میں ٹھیک ہے بات کروں گا، لیکن موضوع پھر دور چلا جائے گا۔ تو آپ نے جو کہا کہ بولنے کے لیے اس کے جو مقدمات ہیں نا بولنے کے، وہ اور ہیں۔ مقدمات کیا ہیں بولنے کے لیے؟ رب اشرح لی صدری، بولنے کے مقدمات ہیں۔ بولن تو پہلے جڑے ضروری بندوبست ہیں نا وہ بھی ہیں، وہ کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، جڑا تنگ سینے نال بولے او دا بولنا بیکار ہوندا ہے۔ اور فرما ویسر لی امری، کا سینہ کھولا ہو لیکن معاملہ آسان نہ ہو تب بھی آدمی منہ نہیں کھول سکتا۔ فرمایا منہ کھولنے سے پہلے اللہ میرا سینہ
کھول. واہ 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 بعض لوگ سینہ بند ہوتا ہے تو منہ کھول چھوڑ دیں, بے شک نہیں سمجھے, اور لوگ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. بے شک جی, کیونکہ ان کا سینہ بند ہوتا ہے, یہ منہ کھولتے ہیں, یہ منہ کھولتے ہیں تو لوگ کان بند کر لیتے ہیں. لہذا فرمایا کہ ہل عقدہ سے پہلے یسر امر واہ اور اس سے پہلے شرح صدر, یہ ترتیب ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے سکھائی ہے. اگر تو کسی کے سامنے بولنا چاہتا ہے تو پہلے سینہ کھلوا لے اور پہلے معاملہ آسان کرا لے. جب یہ دو ہنر تجھے آ گئے پھر خدا سے کہ اب میری زبان کھول دے. جب تو زبان کھولے گا کائنات نظر آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی زبان سے اللہ نے لعنت کو دور کر لیا. بے شک اب وہ لوگ جو ایک میں آپ کو دم بھی بتا دیتا ہوں, اکثر جو ہمارے آج کل تو چینلز پر یہ جو مصیبتیں جو آپ نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی, اس پر ہر آدمی وظیفے تقسیم کر رہا ہے. جی یہ فری کھاتا ہے, بس اتنے مریض نہیں جتنے وظیفے پیدا ہو. ہر آدمی پیر بن گیا ہے, ہر آدمی جو ہے پھونکے مار رہا ہے. حضرات, یہ ایک وظیفہ ہے کہ جس آدمی یا بچے یا مرد عورت کی زبان میں لکنت ہو وہ یوں پڑھے, اللہم بحق موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ وہ پڑھے, اگر زبان سے نہیں پڑھ سکتا تو دل میں پڑھے, خدا اس کی لکنت دور کرے گا. اور اگر خود بالکل ہی نہیں پڑھ سکتا, پڑھا ہوا ہی نہیں ہے, تو وہ جن کے سینے اللہ نے نور ایمان سے روشن کیے ہیں ان کے پاس جا کے کہ تم یہ پڑھ کے مجھ پہ دم کرو. تو بوسیلہ موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ آپ کی زبانوں کی لکنت دور ہو جائے گی. اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اللہ سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ میں بول نہیں سکتا, مجھے بولنے کی صلاحیت ہے. اس وقت کہا جب حق کو بولنے کا موقع ہے. واہ سبحان اللہ. اور کرو, اور کرو. واہ واہ. اس وقت تقاضا کیا جب حق بیانی کا موقع آ گیا, اور کہا زبان اس وقت چاہیے جب حق بولنا ہو, اور حق کے سوا کچھ بولنا ہو تو گونگا رہنا بہتر ہے. بہتر ہے. بے شک یہ ہے میرا موضوع. بے شک بے شک. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ جی جی سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کب دعا مانگی؟ واہ وہ تو بچے تھے جب زبان نے کام چھوڑ دیا تھا, بچے تھے جب زبان نے کام چھوڑ دیا تھا. جی جی. اور یاد رکھو اس زبان کی ضرورت بندوں کے لیے ہوتی ہے. خدا سے جس زبان سے انہوں نے دعا مانگی لکنت والی تھی, خدا نے دعا سنی کہ نہیں؟ سنی. بے شک بے شک. اللہ کو تمہاری آوازوں کی نہیں ضرورت, نہ تمہاری زبانوں کی ضرورت ہے. تم اندر سے اس کے ہو جاؤ, بولو یا نہ بولو وہ تمہاری ہر بات سن لے گا. ہاں, بندوں کے لیے اس زبان کی ضرورت ہے. اور کس وقت ضرورت ہے؟ جب سچ بولنا ہو, جب حق بولنا ہو, جب لوگوں کو عذاب سے بچانا ہو, جب لوگوں میں اتفاق پیدا کرنا ہو, جب لوگوں کے اندر نور ایمان داخل کرنا ہو, جب لوگوں کو اعلاء کلمۃ الحق کی طرف بلانا ہو, جب اعلان نبوت اور رسالت کرنا ہو, جب تبلیغ و ارشاد کی مسند پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچانا ہو, تو اس وقت نبی بھی یہ کہتا ہے اللہ اب مجھے لکنت سے نکال کر فصاحت لسانی عطا فرما اور زبان کی روانی عطا فرما. اس لیے کہ پہلے بات اور تھی, اب تیرا پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صوفیانہ درس ہے جو میں آپ کو اس واقعے سے پیش کر رہا ہوں. زبان کی حفاظت گونگے رہنے میں ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان کی حفاظت گونگا رہنے میں ہے. بے شک. ہاں, جب حق بات آ جائے
تو اس وقت گونگا بن جانا ہی بہت بڑی ضلالت ہوتی ہے. اور زبان سے فتنہ و فساد کی باتیں کرنا، غیبت کرنا اور عیب جوئی کرنا، دو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دینا، اور زبان کی تھوڑی سی حرکت سے دو رشتوں کے درمیان تفریق پیدا کر دینا، اور زبان کی حرکت سے راستہ حق سے لوگوں کو ہٹا کر گمراہی کی طرف لے آنا. حضرات، اس بولنے سے گونگا رہنا بہتر ہے. اور جب خدا اور اس کے رسول کا پیغام عام کرنا ہو، دو روٹھے ہوئوں کو باہم ملانا ہو، اور گرے ہوئوں کو پھر سے اٹھانا ہو، اور نا امیدوں کو پھر سے امید افزا ماحول سے آشنا کرنا ہو، اور جن کی زبانیں گم ہو گئی ہیں ان کو قرآن کی تلاوت کرانی ہو، نبی کا ارشاد پڑھانا ہو. فرمایا اس وقت گونگا رہنا جرم ہے، اس وقت بولنا ہے نہیں عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس سے میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دو صفات سے اپنی زبان کو خالی نہ رکھنا، واہ کہ زبان گویا بھی رہے، واہ گنگ بھی رہے. واہ واہ دونوں گاپ سے ہے. واہ. زبان گویا بھی رہے. گویا بھی رہے، زبان گنگ بھی رہے. تو جو لوگ گویائی کے وقت گنگ ہو جاتے ہیں واہ یہ بھی غلط ہیں، واہ. اور جو گنگ ہونے کے وقت گویا ہو جاتے ہیں یہ بھی غلط ہیں. فرمایا صوفی زبان اس وقت کھولتا ہے جب اس کا ارادہ خیر عام کرنے کا ہو. بے شک، بے شک. آپ آئے ہو ناستانے پر آئے ہو نا؟ جی جی بے شک. آج کے بعد اپنی زبان کو اس وقت کھولنا جب اس کے باہر اور اس کے اندر خیر کا ارادہ پختہ ہو، اور تو منہ کھولے اور زبان اپنی حرکت کرے، سننے والے کی طبیعت پر رحمتوں کے اثرات آنا شروع ہو. اس طرح زبان نہ کھولنا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے. زبان کھولنی ہے، لیکن جس وقت نہیں کھولنی وہ کون سا وقت ہے؟ حضرات، بعض اوقات اللہ نے زبان کا بند رہنا بھی مقامات کے حصول کے لیے ذکر فرمایا. بے شک. حضرت عزیر علیہ السلام جی، ان کو کیا فرمایا کہ 3 دن خاموش رہو. قرآن نے کہا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام، علماء میری تصدیق کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا کہا ان کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جی ہاں، اللہ تکلم الناس، آپ نے لوگوں سے بات نہیں کرنی. وہ سنتے ہو کہ نہیں؟ کتنے دن؟ 3 دن. ثلاثت ایام. کتنے دن؟ 3 دن. حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا کہ 3 دن آپ نے اللہ تکلم الناس، بندیاں نال کلام نہیں کرنا تو سا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ کلام نہیں کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا خدا کے ساتھ کلام کرنے کے لیے اس زبان کی ضرورت بھی کوئی نہیں، چونکہ تو کلم یکلم میں اس زبان کی حرکت ضروری ہے. اور یہ کلم یکلم میں شان تکلیمی کا ظہور حضرت موسیٰ کی زبان پر ہوا. یہ قلب کے ذریعے بات نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ کی ظاہری زبان جو منہ کے اندر ہوتی ہے، اس زبان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کلام فرمایا. یہ کلام ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ میں بیٹھا ہوں ابھی، یہ جو بیٹھا ہوں ابھی کہہ کہ میں خاموش ہوا، یقین کریں واللہ اتنی دیر میں میں نے اللہ سے بات کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر نہیں ہے آپ کو یقین تو قیامت میں تو اکٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. اور جو قیامت میں اکٹھے ہوں گے کہا ہے، اس کے بعد پھر میں نے ایک بات کر لی. واہ واہ واہ. اور پتہ ہے میں نے بات کیا کی ہے؟ اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سارے نو معاف کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور یہ اللہ. کہنے کے لیے مجھے اس زبان کی ضرورت نہیں تھی، بس اندر ہی اندر جس سے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اس نے سن لیا. اور اس نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی منگنے والا منگے میں اس کو عطا کر دیں. بے شک، بے شک. میں تو آپ کے نفع کے لیے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. حضرات، اب پتہ چلا کہ زبان کھولنی اس وقت ہے جب خیر کی بات ہو. جیسے آپ کے دل میں ہے نا کہ اس کو میں نے آج ساری گالیاں دینی ہیں جتنی بھی بنی آج تک، تو یہ
یہ اندر پلاننگ بنی نا، یہ فیصلہ کتنے ہوا؟ مجھے لگتا ہے آج مسئلہ بھی ہم پڑھ نہیں سکیں گے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ صرف میں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ یہ آپ جب کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں فوراً زبان بول دیتی ہے، اندر پورا نقشہ بنا دے کہ کیڑی گالی فٹ آئے گی، میں وہ منہ دیکھ دے نہیں سمجھے تو کدو قامت دیکھ اس کے مطابق تول کے تسی انہوں پیش کر دے، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اگر کوئی تھوڑا سا ہو نا بالکل ہی گیا گزرا اور آپ کا اس پر حکم بھی چلتا ہو، پھر جتنی سخت قسم کی گالی ہو آپ دے دیتے ہیں، اور جس کا تھوڑا لحاظ شاظ کرنا ان کا بڑا بیوقوف آدمی ہے، اتنا ہی کہہ کے آپ جو ہے نا اپنے دل کی بڑاس نکال لیں، اس سے زیادہ آپ کو آپ کا اندر بھی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی اتنی انسانیت آپ کے اندر بھی ہوتی ہے کہ اس کو غلیظ گالی نہیں دینی، انہوں پاگل بیوقوف کہہ کے بس اپنا آپ ٹھٹا کرنا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ حضرات؟ یہ سارے کا سارا معاملہ اندر کا ہے، اور لہذا فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو مت کھولنا، اندر سے بڑا پریشر آئے گا، اندر سے بڑا زور آئے گا، منہ کھولو، تم نے گنگ ہو جانا ہے، تو بولتے ہوئے بھی تو گنگا بن جا، تو ناطق ہے لیکن تو آج ساکت ہو جا، تو ناطق ضرور ہے پر آج تو صامت ہو جا، آج ساکت ہو جا، وقت آئے گا خدا تجھے خود کہے گا منہ کھول ساری کائنات سنے۔ اور ابھی آپ دیکھیں جب بولنے کا وقت آئے گا بولا جاتا ہے، قاری صاحب نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ قرآن تھا نا؟ تو انہوں نے قرآن پڑھا تو کیسے پڑھا؟ زبان سے پڑھا کہ نہیں؟ بولو زبان سے پڑھا۔ تو ان کی زبان کی یہ حرکت ایسی حرکت ہے جس کو دیکھنے کے لیے فرشتے بھی کھڑے انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو ایک وہ کلام ہے جو انہوں نے پڑھا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آگے کیا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ۔ میں آپ کو عجیب بات کہہ دوں کہ زبانی طور پر بھی خدا کا ذکر کرنا اور اندر ہی اندر زبان بند کر کے خدا کا ذکر کرنا، قاری صاحب نے جو آیت پڑھی ہے ذکر جہر بھی اسی میں ہے، ذکر خفی بھی وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ فکر کرتے ہیں، کس میں فکر کرتے ہیں؟ فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں فکر کرتے ہیں۔ ارے مخلوق میں فکر مخلوق کے لیے نہیں کرتے، مخلوق میں فکر کر کے خالق تک پہنچتا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ نے نہیں فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھنے کے ذریعے فکر ہو، سمجھے؟ سبحان اللہ، دیکھنے کے ذریعے۔ اب یہ چھوڑو ساری بات، یہ ٹرین جا رہی ہے، تو ہمارے اب صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس ٹرین کی آواز سے بھی شاہ گولڑا پیر مہر علی شاہ جو آسمان ولایت کے مہر تاباں ہیں، بے شک بے شک، وہ کہتے تھے جی یہ ٹرین چلتی ہے نا، اس کی یہ ٹھک ٹھک کی آوازیں مجھے اس میں بھی خدا کے ذکر کی لذت محسوس ہے۔ اس کی یہ آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کی آواز اس کے پیروں سے نکلتی ہے، نہیں سمجھے؟ تمہارے منہ کی آواز سے بعض اوقات اس کے پیروں کی آواز اچھی، جس سے کسی کامل کو خدا کی یاد آ رہی ہے۔ ٹرین کے پاؤں یہی ہے نا بھائی، یہ چلتی ہے تو کوئی آواز آتی ہے، اور اس صاحب حال وہ آوازوں میں ہی اپنے محبوب کا تصور کر کے اس ٹرین کی آواز کو بھی جب ذکر خدا میں ڈال لیتے ہیں تو بولو جو ریل گاڑی سے خدا کا ذکر نکال سکتے ہیں ان کا اپنا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو یہاں نظر کی بات ہے،
کس کی بات ہے؟ تو پتہ چلا نظر کے ذریعے بھی خدا کا ذکر، بے شک وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللَّهِ، اور فکر اور آنکھ بند کر کے اندر ہی اندر خدا کا ذکر کرنا، واہ 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 اور الذین یذکرون اللہ، زبان کے ذریعے خدا کا ذکر کرنا۔ اور میں کہ خدا تینوں زبان دیتی ہے تو پھر اسی طرح خدا کا ذکر کریا کر۔ کس طرح؟ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ واہ قیام واہ کھلوتے ہوئے بھی اس کا ذکر کرتے واہ ہیں، واہ 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 وقعوداً، وہ بہ جان کے تو بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سمجھ آئی نہیں کہ جی بے شک سبحان اللہ کھلو جان اسے کا ذکر، بے شک بہ جان پھر بھی ذکر اسے کا ذکر، والا جنوبہم، کہ جس لے پاسے واہ پھر بھی ذکر واہ واہ جس لے پاسے پلٹو گے نا، اور پاسے پلٹو گے یا اپنے پاسے تبدیل کرو گے، کجے سجے لیٹنا کجے کھبے لیٹنا، تسی سجا کھبا کر دیو تھکاوٹ دی وجہ تو تے اللہ دے بندے کدے سجے کدے کھبے خدا دا ذکر کرے۔ بے شک بے شک اس کو زندگی کہتے ہیں۔ بے شک اللہ کا ذکر یعنی اپنی جو زندگی کے جنبش حرکات اور سکون میں اللہ کو یاد کرنا۔ زبان کو اس لیے استعمال کرو کہ یہ زبان اللہ نے تمہیں خیرات و حسنات کو سمیٹنے کے لیے عطا کی۔ بے شک تو اب یہ بات تو بڑی لمبی ہے، میں صرف ایک ہی شعر پڑھوں گا بھیا، واہ باتیں بہت زیادہ تھی۔ اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حافظ صاحب کو میں سنا چکا ہوں پہلے، یا آج سے 1.5-2 سال پہلے، لیکن مزے کی بات یہ ہوتی ہے مثنوی کا جب بھی ہم ورقہ الٹتے ہیں ساتھ ساتھ موضوع کی بہاریں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ واہ 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 ایک بھی شعر پڑھتے ہیں اور ہر دفعہ نئی بہار ہوتی ہے۔ واہ تو رومی صاحب فرماتے ہیں یہ چھوٹی جی زبان یہ بعض پتہ ہے نا خاندانوں میں ماسیاں ہوتی ہیں، جی سارا بیڑا غرق کرتی ہیں، کچھ چاچیاں بھی ہوتی ہیں۔ بولا نا آپ تو ایسے بیٹھے جیسے آپ کی ایسی کوئی بھی نہیں۔ ہاں تو اب یہ فرمایا کہ کوئی یہ جس طرح اس کا نام ہوتا ہے نا چاچی تو خالہ، اس طرح رومی صاحب فرماتے ہیں یہ تمہارے اندر بھی ایک چاچی بیٹھی ہے، خالہ بیٹھی ہے جس نے تمہارا بیڑا غرق کرنا ہوتا بے ہے۔ شک بے شک اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں عرض کر کے میں شعر کی طرف جاؤں گا۔ رومی صاحب نے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ ایسے نہیں، وہ قرآن و سنت کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں بے شک اور کانوں کے ذریعے روح کی گہرائی میں اتار دیتے ہیں۔ بے شک وہ فرماتے ہیں ہر روز ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں نا، ہمارے ہاتھ پاؤں کن سر پیٹ پھیپھڑے گردے سب یہ زبان کے آگے ہاتھ بن کے خدا دا واسطہ نہ ساری شامت اور ساری آخرت خراب کریں، یہ باقاعدہ اس کے آگے التماس کرتے ہیں۔ یہ آپ سب کے ہاتھ پاؤں تو نہیں پتہ ہوگا، یہ ہاتھ پاؤں یہ زبان کے آگے رو رہے ہوتے ہیں کہ بولیں گی تو جب کٹ ساموں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو گالی دے دیں اگلا بندہ تگڑا ہوئے تو تھوڑی زبان پکڑ کے اس کو مار دیں یا تھوڑے منہ متھے تے مار دیں، اسی طرح اب وہ اسی لیے جسم سارا اس کے آگے گزارش کرتا ہے کہ مہربانی کرنا چاچی، تھوڑی مہربانی کرے ہو، یہ تھوڑی جی حرکت نہ لینا بہت ساری حرکتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرات رومی صاحب فرماتے ہیں اس زبان کے لیے کہ بس تو تیرا حال دیکھ کے میں یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے تو سراسر نقصان ہی ہے، سراسر زیان ہی ہے، سراسر خسارہ میرے لیے۔ اور یہ قصہ کہاں بیان ہوا تھا؟ یہ قصہ وہاں بیان ہوا تھا جب وہ ایک تاجر کا طوطا تھا تو وہ ہندوستان جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو اس نے اپنے خادموں سب سے پوچھا میں جا رہا ہوں
تو بتاؤ تمہیں کوئی تحفہ چاہیے کوئی چیز تو میں واپسی پر لے آؤں گا, میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں. یہ قصہ میں نے بیان کیا ہوا ادھر. جی جی اور طوطے دے قصے بچوں کو 2 سال بعد نکلے ہیں, اتنا لمبا کام تھا. تو وہ اس کا طوطا تھا, اس کو بھی کہا تجھے کوئی بات ہے؟ تو اس نے کہا بالکل, میرے لیے تحفے اور شوفے کی کوئی بات نہیں ہے. تم جب ہندوستان جاؤ گے تو وہاں کے جو آزاد طوطے ہیں جو ہوا میں پھرتے ہیں, میں تو قید میں ہوں نا, ان آزاد طوطوں کو کہنا کہ تم بڑے مست ہو, اپنی زندگی میں مگن ہو. ایک تمہارا بھائی ہے جو قید و بند کی صحبتیں برداشت. ذرا میرا حال دل اور میرے جگر کا زخم ان کے سامنے کھول کے بیان کر دیا. تو روبی صاحب نے بڑے عاشقانہ انداز میں بیان کیا. حضرات وہ آپ صاحب کو پتہ ہے جب اس کا بیان تھا کیا شور شرابے ہوتے تھے جب ہم وہ بیان کرتے تھے. تو وہ آخر میں کیا ہوا کہ اس طوطے نے اپنا پیغام جب اس تاجر کے ذریعے آزاد طوطوں کو بھیجا تو جیسے ہی اس نے وہ پیغام ان طوطوں کو دیا تو ان طوطوں میں سے ایک طوطا درخت کی شاخ سے نیچے گرا, تھوڑا پھڑ پھڑایا مر گیا اور مر گیا. یہ بات کر کے یہ واپس آیا آپ صاحب, تو کہا کہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی, مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے. اب بات کرنے کے لیے زبان کا استعمال ہوا. بولو نا, بولو. یہ دیکھو اس زبان کی خرابی. میں ہندوستان آیا, چنگا تحفہ دے رہے, طوطا ہی مر گیا. یہ آزاد طوطا تھا, مر گیا. کہا واپس آیا, اس نے آ کے اپنے طوطے سے کہا کہ تیرا قصہ میں نے بیان کیا, وہاں طوطا مر گیا. جب اس نے یہ سنا تو قید میں اس کا اپنا طوطا بھی پھڑ پھڑایا اور مر گیا. اس نے کہا یک نہ شد دو شد, اس زبان کی فتنے فساد کو دیکھو. میں نے وہ جو پرایا تھا اسے بھی مار دیا اور جو میرا لاڈلا تھا یہ بھی مر گیا. یہاں بیان روک کے رومی صاحب نے زبان کی تباہ کاریوں کا ذکر, یہاں پہ پورا واقعہ روک دیا اور زبان کی تباہ کاریوں کا ذکر فرمایا. اور اس تاجر کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں کتنا نقصان میں رہا اے زبان تیری وجہ سے, کہ میں نے ایک قتل وہاں کر دیا, اس زبان کی وجہ سے ایک قتل یہاں کر دیا. وہ طوطا جو دور رہتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور جو میرے گھر میں رونق بن کے اور سب کے دلوں کو لبھانے والا حسین و جمیل طوطا, یہ بھی میری زبان کی وجہ سے مر گیا. اگر میں اس کا قصہ انہیں نہ سناتا وہ بھی زندہ رہتا, اور پھر واپس آ کے ان کا حال اس کو سنایا تو یہ فنا ہو گیا. یہ سارا فتنہ زبان کا فتنہ. کس کا فتنہ ہے؟ اب جو بات رومی صاحب کر رہے ہیں نا, بس وہ کر کے میں شعر پڑھوں گا اور پھر ختم کرتے ہیں. وہ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں زبان کو سمجھاؤں کیسے, میں اس سے بات کروں تو کیسے کروں, چونکہ میں نے اگر بات کرنی ہوئی تو اسی سے کروں گا, تو اسی سے اسی کو کیسے کہوں. سمجھے کہ نہیں بھائی, میں اس کو کیا کہوں. زبان کے لیے کہتے ہیں, یعنی یہ اس لیے اتنی نزاکت سے ذکر کر رہے ہیں کہ زبان کے فتنوں سے لوگ آزاد نہیں ہوتے. بے شک اس میں بڑے بڑے مشائخ گرفتار ہیں, بڑے بڑے علماء گرفتار ہیں, بڑے بڑے طریقت کا دعویٰ کرنے والے گرفتار ہیں. اس میں عام جو دنیا دار لوگ ہیں وہ بھی زبان کے فتنوں میں گرفتار ہیں. لہذا رومی صاحب اپنے درس مثنوی کے ذریعے سے اور اس مثنوی کے فیضان کے ذریعے سے کائنات کو بتانا چاہتے ہیں اور بتانے میں بچانا چاہتے ہیں کہ تو اپنی زبان کو اگر احتیاط سے استعمال کر لے تو یاد رکھ تیرے لیے روحانیت کے دروازے بھی کھل جائیں. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی سارے دن وظیفہ پڑھتا ہے, میں بھی پڑھتا ہوں, جھوٹ تو نہیں, آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں وظیفے, یہ ہمارے خلفاء بیٹھے ہیں ان کے وظائف پڑھتے ہیں, اور یہ وظائف کی وجہ سے ان کے چہروں پر رونق ہے. حضرات میں 1 گھنٹہ وظیفہ پڑھنے کے بعد 5 منٹ کے لیے مغلظات, فضول بکواسات اور ایسی باتیں جو فحش گوئی پر مبنی ہوں, دروغ گوئی پر مبنی ہوں, غیبت پر مبنی ہوں, اگر وہ کلام کروں تو وہ جو میں نے 1 گھنٹے میں کمائی کی تھی وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بے شک رومی صاحب فرماتے ہیں زبان کو لگام دو. اچھا, لگام کا مطلب یہی ہوتا ہے, اسے کھلنے نہ دو. زبان کو لگام دینا بہت بڑی بات ہے حضرات.
اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ خاموش رہو. ان کو اس لیے نہیں فرمایا کہ کوئی خطرہ تھا، ان کو فرمایا کسی اور وجہ سے تاکہ ان کی مراد پوری ہو جائے. اور میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی کے 90% فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بلا ضرورت آج کے بعد بولنا چھوڑ دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلا ضرورت بولنا چھوڑ دو. بعض لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے میں آ گیا، میں چلا گیا، میں بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہو گیا. وہ مجلس میں بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں. لیکن خاموشی بہت بڑی منزل ہے طریقت کی. بے شک. رومی صاحب فرماتے ہیں، اے زبان میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ تجھے سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑے گا، اور میں بولوں تو کیسے بولوں؟ اگر بولا تو تجھی میں سے بولوں گا، تو تجھ سے تیرے ساتھ کیسے کلام کروں؟ کیونکہ بولنے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو کہا اگر میں زبان کو اے زبان، اب میں منہ سے ہی کہہ رہا ہوں نا، تو زبان ہل رہی ہے. تو کہا کہ میں زبان کو زبان کہہ کے پکار رہا ہوں. تو فرمایا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ میں زبان کو سمجھاؤں. یعنی طریقت کی منزلوں میں بہت مشکل ترین منزل یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے جہنم میں ایسے لوگ جو اس کے اندر پائے جائیں گے، اس کا سبب ان کی زبان کا غلط استعمال. بے شک، بے شک، بے شک. ابھی آپ کو بتا دیا زبان کے اچھے استعمال بہت ہیں. خدا کا ذکر کرو، واہ. یہ زبان کا استعمال ہے. کلمہ شریف پڑھو، زبان کا استعمال ہے. تو رومی صاحب فرماتے ہیں، اے زبان تو بس زیانی مر مرا. واہ 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 واہ. بس میرے لیے تو صرف نقصان ہی ہے، صرف نقصان ہے میرے لیے. چوں تو ہی گویا چگویا مر تورا. واہ. فرمایا کہ تجھے میں کیا کہوں، میں تجھے جو کہوں گا تو بولے گی، تو میں تجھے کہنے کے لیے تجھے کہوں تو وہ بھی تو ہی بولے گی، تو میں تجھ سے کیسے کہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا مشکل معاملہ ہے زبان کو سمجھانے کے لیے. اور میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ذکر خفی اور دل کا ذکر اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ یہ مقام درست ہو جائے. اور یاد رکھو، جس کا مقام دل درست ہو جائے اس کی زبان بھی خدا درست ہو. بے شک، بے شک. اس لیے دو قسم کے ذکر ہیں حافظ صاحب، ایک ذکر لسانی ہے اور ایک ذکر خفی ہے. خفی ذکر میں دل پر توجہ کی جاتی ہے، اور ذکر لسانی میں وہی زبان جس کی ابھی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، اس زبان کو عادی بنایا جاتا ہے کہ یہ اکثر خدا کا ذکر کرے. کیونکہ اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کا مطلب یہ ہے کہ اکثر خدا کا ذکر کرو، تب کثیرا پر عمل ہوگا. اور جو اکثر خدا کا ذکر کرے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، اور یہ ذکر ہوتا نہیں جب تک محبت نہ ہو. لہذا خدا کا ذکر کرنے کے لیے دل کو بھی مصروف کرو، زبان کو بھی مصروف کرو. اور جب یہ دونوں خدا کے ذاکر ہو گئے، دل بھی محفوظ ہو جائے گا، زبان بھی محفوظ. اے زبان تو بس زیانی مر مرا. اے زبان تو بس زیانی مر مرا. تیرے ذریعہ آکھاں گے تینوں میں کیا آکھاں. ٹھیک تو فرمایا کیا نہیں سکتا تو تو سیدھی ہو جا، سیدھی ہو جا، ٹھیک ہو جا. حضرات اس سے پتہ چلا
کہ زبان بولنے کے لیے ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سبق سیکھو، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اس لیے زبان کی لکنت دور کرا رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کے سامنے جا کے حق کو بیان کرنا ہے۔ تم بھی اپنی زبان کی لکنت اس وقت دور کیا کرو جب تم خیر کا پیغام دینا چاہو، جب امن کا پیغام دینا چاہو، جب تبلیغ اسلام کرنا چاہو، جب تم مظلوم کی فریاد رسی کے لیے بولنا چاہو، اور جب تم باطل کے آگے ڈٹ کر حق کا اعلان کرنا چاہو، یا اذان دینا چاہو، یا قرآن پڑھنا چاہو، یا فرمان رسول پڑھنا اور پڑھانا چاہو، اور جب دو روٹھے ہو کو منانے کے لیے بولنے کی ضرورت پڑے، فرمایا یہ وہ سارے موقع ہیں جس میں تو نے زبان کو استعمال کرنا ہے، اور جہاں شر کا خیال آئے، فتنے کا خیال آئے، اور تخریب کا خیال آئے، اور انتشار کا خیال آئے، گناہوں کا خیال آئے، فرمایا اس وقت تو نے زبان پر شریعت محمدی کی لگام ڈال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان کی حفاظت کرو، آمین، بلا ضرورت نہ بولا کریں، آمین، آمین، بلا ضرورت نہ بولیں، اور بلا ضرورت نہ بولیں تو یتفکرون، واہ پھر فکر میں لگ جاؤ، واہ 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 واہ، فکر میں لگ جاؤ، واہ خدا کی تخلیق کے اندر فکر کرو، وہ تمہیں خالق کی رہنمائی دے گی، اور یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرو زبان کے ذریعے۔ اور مزے کی بات یہ خاموشی سے بھی ذکر ہوتا ہے، اونچی آواز سے بھی ذکر ہوتا ہے، اور یاد رکھیں یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا زور کی نماز میں، زور کی نماز میں بھی تلاوت ہے، بے شک، اس میں بھی قرات ہے۔ اگر یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ صاحب بیٹھے ہیں، آپ صاحب نے الحمدللہ ابتدا سے انتہا تک اجلہ علماء کرام سے ساری کتب پڑھی ہوئی۔ واہ مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، مثلا میں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں پتہ ہے بعض لوگ جو ہیں وہ بڑا عارفانہ قسم کی نماز پڑھتے ہیں، واہ، وہ نماز میرے تھوڑے حصے وچ نہیں آئی، جی جی کیونکہ اکھاں ایک تھوڑی جی کھلیاں تو تھوڑی نہیں بند، تے بڑی نزاکت نال ایک پاسے ڈنگے ہو کے کھلوتے ہوئے تے منہ برائے نام لاندے ہیں کدھر پیر صاحب کی گستاخی نہ ہو جائے جی۔ کئی لمبے نہیں دل نہ پڑ دے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ اس طرح نماز پڑھیں، زور کی نماز پڑھیں، اثر کی پڑھیں، اور پڑھی، یہ دو ہے نا خفی جس میں آستہ سے تلاوت ہوتی ہے، یاد رکھو ان دو نمازوں میں بھی حکم یہ ہے کہ آپ جو تلاوت کریں نا منہ سے اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو، مسئلہ بتا رہا ہوں، مسئلہ مثلا پکھے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑی مشینیں چل رہی ہیں، وہاں یہ مسئلہ نہیں، بالکل پرسکون ماحول ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، تو اتنی آستہ سے آواز نکالے بغیر پڑھنا کہ آپ کا پڑھا ہوا آپ کے کان میں داخل ہو جائے اور آپ کو پتا ہو میں نے یہ پڑھا ہے، یہ آپ کی ظہر کی قرات اور عصر کی قرات میں فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان فجر کی بات ہو رہا ہے، اونچا الحمدللہ رب العالمین، سب کو پتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں کہ یہ جو قرات والی جو جہری قرات ہے جس میں اگر کلیاں بھی پڑھو تو میں نے عالمگیری کا درس دیا ہے، وہاں پر یہ مسئلہ موجود ہے، اکیلے پڑھو تب بھی اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہو۔ واہ سبحان اللہ، آپ گھر میں تو نہیں پڑھتے نا اونچی آواز سے، فجر کی نماز اونچا پڑھتے ہو اکیلے ہو، امام تو پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، لیکن اگر اکیلے ہو تو اونچا پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے۔ مغرب پڑھتے ہیں اونچی؟ نہیں، عشاء پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ اونچا پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، آپ اونچا پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو باقی نمازیں ہیں زور اور اثر، اس میں آپ نے خاموشی سے تلاوت کرنی ہے، منہ بند کر کے دل میں جو تلاوت کرے اس کا فرض رہ جاتا ہے، اور فرض ادا نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ بے شک، بے شک، ہمیں 120 سجدہ صاحب کرو ہے جی، یہ صاحب جتنے صاحب کر لیں ہے جی، ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، لہذا اتنی آواز سے پڑھنا کہ آپ کے کان آپ کی تلاوت سن لیں تو یہ آپ کی نماز کو جائز بنا دیتے ہیں۔ بے شک، تو لہذا ہمارے ذکر میں بھی آپ ضروری نہیں اونچا اونچا اللہ پڑھیں، آستہ پڑھیں اللہ، جیسے زور کی نماز میں قرات ہے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، تمام ذکر ایک طرف،
ہمیں کیا پتا افضل ذکر کون سا ہے؟ ہمیں نبی نے بتایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے ہر وقت پڑھا کرو۔ آج کے بعد فضول بولنے کے بجائے لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں۔ یہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، اور یہ جو آلے لگے ہوئے ان سے پوری دنیا میں بات جا رہی ہے۔ نور ٹی وی اس کو ساری دنیا میں دکھائے گا۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس طرح زبان نہ کھولنا کہ اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے، ایسی زبان کھولنا کہ فخر کے ساتھ تمہارے صدقے کئی بگڑے ہوں کا بھی کام بن جائے۔ اگر گالی دینے کی عادت ہے تو اس کو دعا میں بدل دو، فحش گوئی کی عادت ہے تو اس کو کریمانہ کلام میں تبدیل کر دو، اور ہر وقت دنیا کی باتیں کرنے کی عادت ہے تو اس کو تلاوت قرآن سے بدل دو، اور غیبت کی عادت ہے تو اس کے بدلے میں قرآن و حدیث میں جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنا شروع کرو، اور تھوڑا تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ میں نے آپ کی مسجد میں بھی بتایا، قرآن بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھا اللہ فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں پڑھا تے نازل کردا نا، یعنی میں نہیں کیتا پڑھا تے نازل، بندیاں ہوتے کیتا ہے، وہ بندیاں ہوتے کس طرح کیتا؟ بوسیلہ رسول اللہ، میری تھوڑی شکل اس قابل نہیں ویسوں تے قرآن نازل ہے۔ یہ ایک کوئی شکل ہے کائنات دی جس واسطے قرآن دا انتخاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس سورت کی خیرات ہے جو آپ قرآن پاک کے صفحے بڑی آسانی سے پلٹ لیتے ہیں اور الحمد سے والناس تک بڑے فخر سے پڑھ لیتے ہیں۔ لہذا قرآن بھی پڑھ لیتے، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اور شریعت کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا طریقت سے کتھان کوئی تعلق نہیں، بے شک جو روزہ نہیں رکھتا اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں، جو حج نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک میری آپ کی زبان، نظر، کان، ہاتھ، قدم، ظاہر باطن سب کی حفاظت۔ جس طرح رومی صاحب نے کہا کہ زبان میں تجھے کیا کہوں، تو کہوں گا تو تو ہی کہے گی نا، میں تجھے کیا کہوں؟ اس کا مطلب ہے بے بس ہے۔ تو رومی صاحب نے کسی اور جگہ بھی فرمایا تھا کہ جب آدمی بے بس ہو جائے تو اس وقت خدا کی طرف رخ کرے کہ اللہ یہاں پر میں آ کے بے بس ہو گیا ہوں، اب تیری قدرت سے ہی بگڑی سنورے گی۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے حضور رویا بھی کرو۔ آپ لوگ ہنسنے کے ابھی کہہ رہے ہیں ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، سب بڑے انتظار کریں گے کہ ابھی پتہ نہیں کون سا نزول ہونے والا ہے، لطیفے بیان ہوں گے، لوگ خوشی سے سنتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں آپ کو لطیفے سناؤں نا، ہمیں بھوک لگی ہوئے تو تسی آکھو گے پیر صاحب جان دے گڈی کوئی سر نہیں جان دے۔ تو جیسے ہی میں نے کوئی قرآن حدیث شروع کیا تو تسی کہنا کافی دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ حضرات یہ نفس کا فریب ہے، نفس کا فریب ہے، وہ آپ کو دنیا کی باتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں الجھا کے رکھتا ہے اور اصل مقصد سے آپ کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ایک خاص مقصد کے لیے۔ روز آپ سنتے نہیں آج فلاں آدمی فوت ہو گیا، فلاں چلا گیا، جوان لوگ جا رہے ہیں، جوان عورتیں، جوان مرد دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوئی وقت میرا آپ کا بھی مقرر تو ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اور موت کا فرشتہ آ جائے اور کہے کہ جو جس حال میں تو ہے اب اسی حال میں تیری روح کو قبض کرنا۔ اس لیے ہر وقت اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھو، اور ملاقات کی خواہش اس حال میں رکھو کہ جس مقصد کے لیے خدا نے تمہیں بھیجا ہے اس مقصد میں مصروف رہو، اور خدا اپنے حکم سے فرشتے کو بھیجو جاؤ میرے بندے کی روح قبض کر کے لے آؤ، جس کام کے لیے بھیجا تھا اس حال میں ہی لے آؤ۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات آپ لوگوں کا بڑا استقامت والا معاملہ ہے، دیر تک بیٹھ رہتے ہیں آپ لوگ، دور سے آتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، گاڑیوں کا مسافتیں نہیں دیکھتے، آ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اتنا سفر طے کرنے کے بعد قصہ کہانی پر گفتگو ختم نہ کی جائے، بلکہ ایسا بیان کیا جائے تاکہ آپ کے لیے عمل کی راہیں کشادہ ہو، عملی زندگی میں قدم رکھیں۔ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا،
عملی زندگی سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں سکرانہ جو یہاں قریب علاقہ ہے وہاں ہمارے خلیفہ صوفی محمد رفیق صدیقی صاحب جو بڑی انہوں نے خدمت کی. نہریہ شریف کی مسجد بھی انہوں نے بنائی, اس میں ان کا حصہ تھا. جانتے ہوں گے, آپ نے دیکھا. فیصل آباد مسجد میں بھی انہوں نے کام کیا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا جی صاحب کا جو مزار شریف ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا. تو ان کے بیٹے ہیں علامہ محمد نذیر صدیقی صاحب جو کہ الحمدللہ مدرس ہیں, اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں, مسجد میں خطابت امامت بھی کرتے ہیں. میں خلیفہ صوفی محمد رفیق صاحب کی جگہ ان کا انتخاب کرتے ہوئے ان کو دستار خلافت دے رہا ہوں. یہ آگے آ جائیں اور آپ لوگ ان کے لیے دعا کرنا, اور ہر اس آدمی کے لیے کہ جس کو ہم اپنے فہم کے مطابق منتخب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کمی بھی ہو, لیکن خدا ہر کمی کو دور کرنے پر قادر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کے سر پر بھی دستار رکھی ہے خدا اس کی بلندیوں میں اور اضافہ فرمائے, اس کے ذوق روحانی میں عروج عطا فرمائے. ذکر کیجیے. کل انشاءاللہ ظہر کے وقت جو مرکزی مجلس ہے آستانہ عالیہ پر باہر بہت بڑا اہتمام ہے. آپ سب کے لیے مرکزی مجلس کا اہتمام ہوگا. قبلہ حافظ صاحب کے علماء سب موجود ہوں گے. دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی راستوں میں, جیسے میں نے عرض کیا, اور کئی قافلے صبح پہنچیں گے. آپ کے لیے پورا اہتمام ہے لنگر شریف کا, ابھی بھی خوبصورت اہتمام ہے. انشاءاللہ نماز ہم سب نے پڑھ لی ہے الحمدللہ. اب جو ہے یوں سمجھ لو کہ کھانے والا کم ہے, وہ آسان ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذوق سے جب کھانا اور نماز میں تقابل آ جاتا اور اس میں مقابلے کی صورت بنتی تو آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ پہلے نماز پڑھیں یا بعد میں کھانا کھائیں. ان کو پتا تھا کہ اگر ان کو چھوڑ کے جائے نماز پڑھنے کو نہیں لگے, لہٰذا وہ اپنے سامنے موجودگی میں بکر سب ٹھیک کرو. تو وہ اس طرح فرمایا کرتے پہلے نماز پڑھیں یا بعد میں کھانا کھائیں. تو جو بھی کہندے سن پھاپ جاندے جڑے پاسے بھی نماز پڑھنی پڑی. تو بہرحال الحمدللہ نماز سب نے ادا کر لی, میں نے بھی پڑھ لی, آپ نے بھی یہاں باجماعت نماز پڑھی, اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ کھانا کھا کے نماز پڑھ لیں انشاءاللہ. آستانہ عالیہ پر آپ کے لیے رہائش کا بندوبست موجود ہے. اس دفعہ تو ہمیں باہر ٹینٹ لگانے پڑے آپ سب, اور میں خلفاء سے کہہ رہا تھا کہ یہ پرانے نہریہ شریف کی یاد کو تازہ کر دیا. سبحان اللہ. کمرے وغیرہ تو بھر جاتے تھے اور اطراف میں پھر ٹینٹ لگائے جاتے, اور بڑی بڑی ٹیمیں آ کر ان خیموں میں رہتی تھیں. خیموں میں رات گزارتے, بستر بھی برائے نام ہوتے تھے, لیکن کائنات نے دیکھا کہ خدا نے انہیں کیسے رنگ لگائے. بے شک آستانے کی یہ رات میں سمجھو آپ کے لیے یہ رحمتوں کو سمیٹنے والی رات. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, نرم گرم بستر تو گھر میں بہت ہے. آج جو آپ یہاں رہیں گے انشاءاللہ خدا دیکھ رہا ہے میرا بندہ کہاں آیا ہے, کیوں آیا ہے, اور واپسی جب جاؤ گے کل یہاں سے یا پرسوں انشاءاللہ مالا مال لوٹو. پہلے میں پڑھوں گا بعد میں آپ نے پڑھنا.